الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 4 جون بروز ہفتہ 2022 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورہ یونس آیت نمبر 75 سے لے کر آیت نمبر 86 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز سامعین، کل جمعرات والی نشست میں بیان ہوا تھا کہ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا جواب دیا، اور پھر اس کے بدلے میں جب ان پر سیلاب کا عذاب آیا تو نجات صرف ان کو ملی جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ تو حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے پہلے اللہ نے ایک اولو العزم پیغمبر کا ذکر کیا ہے، اب اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنا رہا ہے، اور یہ قصہ بڑا کمال کا ہے۔ آپ ذرا بیداری کے ساتھ کہیں سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب ثم بعثنا من بعدہ فرمایا ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ وہارون الی فرعون، پھر ہم نے بھیجا ان رسولوں کے بعد موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو الی فرعون کی طرف وملئہ اور اس کے درباریوں کی طرف بآیاتنا فاستکبروا اپنی نشانیوں کے ساتھ، بآیاتنا اپنی یہاں نشانیوں سے مراد معجزہ ہے۔ سر نہ ہلایا کرو، تسی یہ عادت نہیں چھڑ رہے ماشاءاللہ، چھڑنی بھی کوئی نہیں، ایسے ایسے کر دیتے ہو، بھائی بولو، بولنے کا موقع ہے۔ اب یہاں کوئی آپ نماز میں تھوڑی بیٹھے ہو، میں عرض کر رہا ہوں کہ نشانیوں سے مراد ہے معجزات ہے۔ بولو، نشانیوں سے کیا مراد ہے؟ معجزات۔ وہ 9 معجزات اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے، 2 تو ہر وقت ساتھ رہتے تھے نا، ایک عصائے موسیٰ والا لاٹھی والا اور دوسرا ید بیضا والا، کہ آپ کا یہ جو ہاتھ سے نیچے روشنی نکلتی تھی۔ یہ ساری نشانیاں لے کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس آئے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ فاستکبروا، انہوں نے تکبر کیا۔ بولو، انہوں نے تکبر کیا۔ اب یہاں تکبر کا کیا مطلب ہے جناب؟ بولیے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ کی باتوں پر عمل مانا بھی نہیں، عمل بھی نہیں کیا۔ 2 قسم کا تکبر ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ آپ اگلے کی بات سنیں ہی نہ، مانیں ہی نہ، اور دوسرا ہے کہ سن تو لیں مگر عمل کی ضرورت ہے نہ سمجھیں، یہ بھی تکبر ہے۔ دونوں قسم کے تکبر کیے، اور اللہ فرما رہا ہے وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور وہ مجرم قوم تھے، مجرم لوگ تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ، پھر جب آ گیا ان کے پاس حق، من عندنا، ہماری طرف سے، قالوا، انہوں نے کہا، ان هذا لسحر مبین، یقیناً یہ کھلا جادو ہے، یقیناً یہ کھلا جادو ہے۔ اچھا، ہر بے ایمان نے ہر نبی کے ساتھ یہی کیا ہے۔ جب ہمارے نبی پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے انہوں نے بھی یہی کہا، مشرکین مکہ نے کہ یہ تو جادوگر ہیں۔ تو یہ ایک لفظ تھا، جیسے آج کل امریکہ والے اپنے دشمنوں کو کیا کہتے ہیں؟ دہشت گرد۔ بولو جی، کیا کہتے ہیں؟ دہشت گرد۔ تو اس وقت ہر کافر جو تھا حق کی بات پھیلانے والے کو جادوگر کہتا تھا۔ قال موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتقولون للحق، عقل کے اندھو، یہ پیر کرم شاہ صاحب نے لکھا ہے، ترجمے میں نہیں ہے، انہوں نے بریکٹ میں لکھا ہے آپ کو سمجھانے کے لیے۔ عقل کے اندھو، للحق لما جاءکم، کیا تم کہتے ہو ایسی بات حق کے متعلق، اسحر ھذا، جب وہ تمہارے پاس آ جائے تو اسحر ھذا کہتے ہو یہ جادو ہے؟ تو ولا یفلح الساحرون، ذرا سوچو تو صحیح کہ جادوگر کامیاب
جادوگر تو کامیاب ہوتے ہی نہیں، وہ تو جب وہ ان کا ڈرامہ ختم تو جادو بھی ختم، شعبدہ بازی ہوتی ہے۔ اور میں تو پلا بھی تمہارے گھر میں ہوں، بھائی فرعون کے گھر ہی پلے ہیں نا، تو بتاؤ نا میں نے کس سے جادو سیکھا ہے؟ کون مجھے جادو سکھاتا رہا؟ تیرے گھر میں تو پرورش ہوئی ہے اور تم مجھے جادوگر کہہ رہے ہے۔ تو فرمایا اسحر ھذا، کہتے ہو کہ یہ جادو ہے، ولا یفلح الساحرون، اور جب کہ کیا جادو والے کامیاب نہیں ہو سکتے، ولا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگے۔ قالوا اجئتنا، تو کہنے لگے، اب ایک بات اور سمجھو، یہ بڑی کمال کی ہے، ہر دور کے ظالم حکمرانوں کے سامنے جب کسی نے حق بات کہی ہے انہوں نے جواب یہی دیا ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ کرسی مجھے مل جائے، بولو یہ چاہتا ہے کہ کرسی، اور یہ نہیں کہیں گے کہ بات میں کوئی وزن ہے یا نہیں ہے، کوئی بات لوجیکل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، کہتے ہیں یہ تو چاہتا ہے بس مجھے مل جائے، میرے اقتدار آ جائے، میری حکومت آ جائے۔ چنانچہ مشرکین مکہ نے تو آفر کر دی کہ ابو طالب سے کہا آپ اپنے بھتیجے محمد سے کہیں جس عورت کی طرف اشارہ کرتا ہے ہم شادی کرانے کو تیار ہیں، جتنی سرداری چاہیے دولت چاہیے اس کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں، اس کو کہو کہ لا الہ الا اللہ کی بات ہے چھوڑ دے۔ اب یہ سنیے ان کی کیبنٹ میٹنگ ہو رہی ہے، کیبنٹ اجلاس ہو رہا ہے وفاقی کابینہ کا، فرعون کا، اور کالو کہنے لگے اجئتنا لتلفتنا، اس لیے تم ہمارے پاس آئے ہو، لتلفتنا، تاکہ ہٹا دو ہمیں اس سے، اما وجدنا علیہ آباءنا، ہمیں اس دین سے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ بولو جی اپنے، یہ ان کا مذہبی جواب تھا کہ ہمارے باپ دادا بھی اسی دین پر تھے، ہم بھی اسی دین پر ہیں، تو ہم نے کون سی غلطی کر رکھی ہے؟ تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں ہمارے باپ دادا کے دین سے ہٹا دے۔ اور اگلی سنیے، وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، یا ہو جائے صرف تم دونوں کے لیے بڑائی اس سرزمین مصر میں، یعنی یا تو تم ہمیں دین سے ہٹانا چاہتے ہو یا پھر تم یہ چاہتے ہو کہ سارا غلبہ تمہارا ہی ہو جائے۔ بولو سارا غلبہ تمہارا ہی ہو جائے۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ سبتی تھی، سبتی، اور فرعون کی قوم تھی قبطی، اور فرعون میں نے کہا تھا اس کا نام نہیں تھا، اس کا نام تھا ولید بن مصعب۔ بولیے کیا نام تھا؟ یہ فرعون کا اصل نام تھا۔ فرعون کہتے اس کو تھے جو کرسی پر بیٹھ جائے، جو حکمران ہو، اس کا لقب کیا ہوتا تھا؟ بھائی بولو تو صحیح۔ اب ہمارے سابق وزیر اعظم کا نام کیا تھا؟ عمران خان، اور لقب کیا تھا؟ بولو وزیر اعظم۔ اب ہیں حاجی محمد شہباز شریف صاحب علیہ ما علیہ، تو اب ان کا لقب کیا ہے؟ بھائی بولتے نہیں ہو۔ اب نام تو ان کا شہباز شریف صاحب ہے، لقب ہے وزیر اعظم۔ اس وقت حکمران کو فرعون کہتے تھے، جیسے آج کا وزیر اعظم ہے اس وقت کا کیا ہوتا تھا؟ بھائی سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو فرعون اس کا نام ہے، اور یہ کو گالی بھی۔ اب بندہ ہی بڑا گندا آیا، جیسے پہلے صدارتی نظام تھا اور پرویز مشرف صدر تھا، اور 5 سال ماشاءاللہ زرداری صاحب بھی کٹ گئے، پہلا بندہ ہے جمہوری جو پوری کر گیا 5 سال۔ تو خیر انہوں نے کہا کہ تم چاہتے ہو کہ بڑائی ہماری ہو جائے، تو وما نحن لکما بمؤمنین، ہم لوگ تم پر ایمان نہیں لانے والے، ہم تم کو ماننے والے، ہم تم کو نہیں مانیں گے۔ وقال فرعون، پھر کہا فرعون نے، ائتونی بکل ساحر علیم، ایسا کرو کہ میرے پاس سارے ماہر جادوگر لے آؤ تاکہ ہم جادوگر کا مقابلہ جادوگری سے کریں۔ بولو جی جادوگر کا مقابلہ جادوگری سے کرو۔ بڑے بڑے جادوگر آ گئے، ہزاروں کی تعداد میں آ گئے، پوری دنیا سے اس نے بلا لے، جہاں جہاں اس کی چلتی تھی آ گئے جی۔ فلما جاء السحرۃ، پھر جب آ گئے جادوگر، تو قال لهم موسیٰ، تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے، القوا ما انتم ملقون، کہ ڈالو میدان میں جو تم ڈالنے والے ہو، ڈالو میدان میں جو تم ڈالنے والے۔ اب یہاں پہلی بات تو سمجھو کہ ہر جادوگر کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ میں پہلے کرتب دکھاؤں، بولو میں پہلے، تاکہ میرا کرتب کامیاب ہو جائے۔
بولو نا میرا کرتب یہ جادوگروں کی علامت تھی، پر یہاں تو جادوگر تھے نہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر تھے سیدنا موسیٰ علیہ السلام. انہوں نے کہا بھئی تو پہلے تم نے ڈالنا ہے تو ڈالو جو کچھ تمہارے پاس ہے. اس سے وہ پہلے ہل گئے. فلما القوا، پھر جب ڈال دیا انہوں نے، وہ اپنی رسیاں ڈالی، وہ صاف شاپ بن گئے. قال موسیٰ، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ما جئتم بھی، یہ جو تم لائے ہو نا السحر، جادو ہے، ان اللہ سیبطلہ، یقیناً اللہ تعالیٰ مڈلیا میٹ کر دے گا تمہارے جادو کو. یہ تمہارا جادو ہے اور اللہ اس کو سیبطلہ باطل کر دے گا، ملیا میٹ کر دے گا. ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں سنوارتا شریروں کے کام کو، یعنی اللہ تعالیٰ فسادیوں کی مدد نہیں فرماتا. انشاءاللہ مدد میری ہوگی. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ حق کو حق کر دکھاتا ہے، بِكَلِمَاتِهِ، اپنے ارشادات سے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، خواہ وہ ناپسند ہی کریں مجرموں کو بات نہ بھی پسند ہو، اللہ پھر بھی حق کو حق کر کے دکھا دیتا ہے. بولو جی، اللہ حق کو حق کر کے. فَلَمَّا آمَنَ لِمُوسَىٰ، اب یہ تو شارٹ کٹ ہے نا. موسیٰ علیہ السلام نے بھی پھر اپنا عصا ڈالا تو یہ بھی بنا اژدہا. تو وہ تو سانپ نظر آ رہے تھے، یہ حقیقت میں بن گیا تھا. بولو حقیقت میں، اور بن کے ان دوسرے سارے سانپوں کو کھا بھی گیا، اور قد بھی ہو بڑا موسیٰ علیہ السلام کے جتنا. پھر فرعون کے پیچھے لگا اور فرعون نے لگائی دوڑ، اور اتنا دوڑا کہ دھوتی اتر گئی، ساری فرعونیت ننگی ہو گئی. سمجھ آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر حق کو ظاہر کر دیا بکلماتہ، اپنے ارشادات سے. فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، پس نہ ایمان لائے موسیٰ پر الا ذریۃ من قومہ، بجز ان کی قوم کے اولاد کے. یعنی سارے تو ایمان نہیں لے آئے، پر کچھ لوگ ان کی اولاد میں سے ایمان لے آئے. یاد رکھے جی، یہ فرعونی لوگ ایمان لائے، موسیٰ کی قوم سے نہیں. یہ جو ہے نا من قومی ہی ضمیر کا مرجع فرعون کی قوم ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے. موسیٰ علیہ السلام کی تو ساری قوم ہی مانتی تھی کہ یہ سچا ہے. گڑبڑ تو تھی حکومت کی طرف سے، ان میں سے چند لے آئے، جیسے فرعون کی بیوی بھی ایمان لے آئی. کہو نا سبحان اللہ. اور فرعون کی بیٹی کی جو مالشہ تھی، مالش کرنے والی مالشیہ، وہ بھی ایمان لے آئی، اور بھی کچھ نوجوان ایمان لے آئے. اور وہ بھی جو ایمان لائے نا، علی خوف من فرعون، وہ ڈرتے ہوئے فرعون سے، وملئہم، اور اپنے سرداروں سے، ان یفتنہم، کہ کہیں وہ انہیں بہکا نہ دیں، کسی طرح پھسلا نہ دیں. ڈرتے تھے فرعون سے بھی اور اپنے سرداروں سے. بولو اپنے. اب یاد رکھیے، ہمیشہ باطل حکمران کامیاب کیوں ہوتے ہیں؟ دو طریقوں سے. بولو کتنے؟ نمبر ایک طریقہ خوف والا، چینج اوور کرو گے. نمبر ایک طریقہ جی سارے بولو کتنا؟ مثلا جو خلاف بولے جیل میں، جو خلاف بولے سزائیں، پابندیاں وغیرہ. نمبر دو، جس قوم پر انہوں نے حکومت کرنی ہوتی ہے اس کے کچھ غدار ان کے ساتھ ملے ہوتے ہیں. نہیں سمجھے؟ ستے پہ ہو، تھوڑا سونے کا ٹائم ہے بھائی. حکومت کیوں ہوتی ہے؟ پہلے تو دھمکی لگتی ہے. بولو. عمران خان صاحب جو یہ فرما رہے ہیں کہ امریکہ نے دھمکی لگائی، بالکل بات ٹھیک ہے. ہمیشہ کمزوروں پر جب کسی یہاں جو انگریز آیا تھا اور وہ حکومت کر گیا، اس کے یہ دو طریقے تھے. نمبر ایک تو جس نے سر اٹھایا اندر دھمکی لگا دی، قتل کر دیا. نمبر دو، ہمارے غدار ان سے ملے ہوئے تھے، ہندوؤں کے بھی اور مسلمانوں کے غدار بھی ان سے ملے ہوئے تھے. اسی طرح انگریز حکومت کر گیا، اور آج بھی یہی طریقہ ہے. وہ ڈراتے ہیں، آج معاشی ہتھیار ہے، معیشت سے ڈراتے ہیں، ڈراوا معیشت کا، اور استعمال غداروں کو کیا جاتا ہے کہ اپنے کچھ غدار ہوتے ہیں جو ساتھ مل جاتے ہیں. بالکل یہی صورت حال تھی. اچھا آپ کشمیر میں دیکھ لیں، ہندو کیوں حکومت کر رہا ہے؟ ایک تو سزائیں دے رہا ہے کشمیریوں کو،
اور دوسرا وہاں کے غدار ان کے ساتھ ہے، بھائی بولو تو صحیح، ان کے غدار ان کے ساتھ ہے۔ اگر یہ غدار نہ ہوں تو انشاءاللہ کوئی دشمن قوم ہم پر کامیاب نہیں، پر ہمیشہ میر جعفر میر صادق ہم میں سے ہی نکلتے ہیں اور پھر کوئی کام آگے چلتا ہے۔ یہی حال یہاں تھی، تو وہ اپنے سرداروں سے بھی ڈر رہے تھے اور فرعون سے بھی ڈر رہے تھے۔ فرعون سزا دے گا اور سردار جو ہیں وہ ان کا غدار ہیں، ان کے ساتھ دے رہے ہیں۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ، اور اللہ کہہ رہے ہیں واقعی فرعون لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، بڑا سرکش بادشاہ تھا ملک میں، زمین میں۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور وہ واقعی حد سے بڑھنے والا تھا۔ وَقَالَ مُوسیٰ، اور پھر کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یا قومی، اے میری قوم، ان ایمان والوں سے کہا، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم لے آئے ہو ایمان اللہ پر تو فعلیہ توکلوا، پھر بھروسہ بھی اس پر کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم سچے مسلمان ہو۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیشہ مجاہدوں کا بھروسہ رب پر رہا ہے۔ بولو بولو، مجاہدوں کا بھروسہ رب رہا۔ آج دیکھ لو 1400 سال بعد 40 ملکوں کی نیٹو فورسز اور طالبان نے سب کو بھگا کر دکھا دیا۔ بے شک۔ ایٹمی قوتیں بھی ان کے پاس تھی، شرابیں بھی ان کے پاس تھی، اور جناب سب کچھ ان کے پاس تھا، ناچنے والیاں، گانے والیاں، زنا کرانے والیاں، ہر طاقت تھی، اور طالبان کے پاس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھا، اور امریکہ ناک رگڑتے ہوئے بھاگا، اور 39 ملک بقیہ بھی بھاگ گئے۔ رب نے بتا دیا کہ ہمیشہ غلبہ اللہ کے قرآن کا رہے گا اور مسلمان کے ایمان کا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ خیر، ان کنتم مسلمین، اگر سچے مسلمان ہو، فقالو، اپنے نبی کا خطاب چھوڑ کے قوم تکڑی ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ کہو نا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بولو قوم تکڑی ہو گئی۔ فقالو، ان سب مومنوں نے کہا، علی اللہ توکلنا، ہم ایمان لاتے ہیں اپنے رب پر، سبحان اللہ۔ ہم نے بھروسہ کر لیا جی اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ربنا، ساتھ کہا ہے ہمارے رب، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اور نہ بنا ہمیں فتنے کا موجب ظالم قوم کے لیے، ہمیں ان کے فتنے کا سامنا نہ بنا۔ ونجنا برحمتک، اور نجات دے ہمیں اپنی رحمت سے، من القوم الکافرین، کافروں کے ظلم و ستم سے۔ اب وہ تکڑے ہو گئے مومن اور انہوں نے دعا مانگی۔ بولو، انہوں نے کیا مانگی؟ تو دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ کہو نا سبحان اللہ۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ جب اللہ پر بھروسہ کر کے دعا مانگی جاتی ہے اللہ قبول کرتا ہے۔ پھر کیسے قبول ہوئی؟ آگے اللہ نے وہی بھیجی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی، اور ان کے بھائی سیدنا ہاں جی ہارون علیہ السلام پر بھی۔ پھر آگے کیا ہوا یہ کل کا بیان ہے، کہہ دو انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب